دیکھو میں ابھی آپ لوگوں کو اپنا مراقبہ حال کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ میں ابھی جو ہے نا خلوت پسندی کی طرف جا رہا ہوں، اور اس کی راز میں تمہیں خلوت والی جگہ میں جا کے بتاؤں گا۔ اور ابھی میں کافی دیر سے نکلا ہوں اپنی منزل سے، اور میں ابھی جا رہا ہوں جہاں پر میرا خلوت کا مقام ہے، جہاں بس میرے ساتھ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین وہ ہوں گے، اور ساتھ جنات ہوں گے جو کہ ہوتے ہیں ایسی جگہوں میں وہ، اور اس کے بعد جو ہے نا میں اور میرا اللہ ہوں گے، میں اور میرا محبوب حقیقی ہوں گے، اور میں اپنے خلوت کے مقاصد بتاؤں گا، اور اس کی اہمیت بتاؤں گا کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ تو میں ابھی آپ کو وہاں لے جا کے سارا کچھ بتاتا ہوں۔ میں ابھی اپنی جگہ کے قریب پہنچنے والا ہوں، اور اپنے مراقبہ کے بعد اور اپنے اللہ سے دو چار کرنے کے بعد پھر حلال کمائی کے لیے ان چیڑوں کو پر میں نے چڑھنا ہے، اور بوجھے اتار کر اور پردیسی طلباء کو اور اپنے والدین سے دور چہروں کو اور تہجد گزار پیشانیوں کو اور اللہ کے مہمانوں کو میں نے جو ہے نا روٹی پانی پورا کرنا ہے، اور مدرسے کے طلباء کو سردی میں آگ سے سینکنا ہے۔ ابھی میں اپنی منزل کی طرف قریب آ رہا ہوں، اور یہ بالکل ابھی اس کے قریب آیا ہوں، اور یہ آتا ہوں یہاں پہ آگے بیٹھ کے، اور ابھی اپنی مناجات کی دنیا میں گم ہو جاؤں گا، کھو جاؤں گا۔ یہاں پر کانٹے ایسے ہیں کہ اگر لگ جائیں تو پاؤں سے آر سے پار ہو جاتے ہیں، اور میں ابھی انشاءاللہ اپنی منزل کے قریب آیا ہوں۔ میں آپ کو سارا سسٹم دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ، اور دیکھتا ہوں میں جو ہے نا کیا صورتحال ہے، جگہ کا کیا پوزیشن ہے، اور کیونکہ یہاں پر آپ مہینہ بھی رہیں گے تو کوئی نظر نہیں آئے گا، آپ نے مست دنیا میں مگن ہو کر اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کسی نے یہاں پر تباہی مچائی ہے، اور جاڑیوں کو کاٹ کاٹ کے نا اس کا تباہی نکالی ہے۔ پتہ نہیں کون آیا یہاں پہ، یہ دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، اور وہاں جا کر کچھ دن قیام فرماتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی فرماتے تھے، اور اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں رہتے تھے، اور کائنات کے تخلیق کے بارے میں سوچتے تھے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے
آسمان و زمین کا نظام اور اس کی خوبصورتیوں میں کھو کر اس میں اپنے اللہ کو تلاش کرتے تھے کہ اس کا خالق کتنا حسین ہوگا، اس کا خالق کتنی قدرت رکھتا ہوگا، اور اس کا خالق کتنا باریک بین ہوگا، اور کیسا ایک سسٹم پرویا بنایا اور خود اپنی ذات کو چھپایا اور ایک اعلان کر کے چھوڑ دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہت ہی خوبصورت ایک بنانے والا ہے، خوبصورت بنانے والوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنانے والا۔ اس نے اپنی انسان کے اوپر جو کاریگری کی ہے اس کو مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بتایا اس نے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسی کاریگری کی ہے، کیسے اس کی وجود کو عدم سے خارج میں لے کر آیا ہے، اور کتنا خوبصورت اس کا اندھیروں کے اندر کاریگری کی ہے۔ سورج کے بنانے کے بعد آسمان و زمین دیگر مخلوقات کے بعد بنانے کے بعد اعلان نہیں کیا کہ میں خوبصورت بنانے والوں سے بھی زیادہ خوبصورت بنانے والا ہوں، لیکن انسان کے بنانے کے بعد اس کے بنانے کے جو طبقے تھے کہ کس طبقے سے کس طبقے میں لے آیا، ایک پانی سے خون ملایا، خون کو گوشت ملایا، گوشت کو ہڈیوں میں بدلا، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، کھال چڑھایا، خوبصورت آنکھوں کی کاریگری کی، پیشانی کی کاریگری کی، مختلف رنگ کے کلر کے بالوں کی کاریگری کی، کانوں کی دانتوں کی ڈیزائننگ کیا، ہونٹوں کا کیا، اور گال و رخسار کا کیا، رنگ و روپ کا کیا، اور اس کی قد و ڈیزائن کا کیا، اور برملا کہہ پڑا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برکت والی ہے اللہ کی ذات جو خوبصورت بنانے والوں سے بھی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو خوبصورت سانچے میں ہم نے بنایا ہے، اور پھر اس انسان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، اور برملا اعلان کر کے کہا کہ ہم نے اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ ہمارے اندر بنانے کی صلاحیتیں ہیں اور بے شمار صلاحیتیں ہیں، اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی بنانے کی صلاحیتیں ہیں اللہ نے انسان کو دی، عقل عطا کی، سنس عطا کی۔ پھر یہ زمین میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کر کے بہت کچھ بناتا رہا، بناتا رہا، بناتا رہا، پھر انہی چیزوں کے بنانے میں انہی میں گم گیا، اس بنانے والے کا نہیں سوچا جس نے اس کو عقل عطا کی ہے، آنکھیں عطا کی ہیں، اور جس نے اس کو ہاتھ عطا کیے ہیں، اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہیں، کانوں کی صلاحیت عطا کی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور ایک جگہ فرمایا وعلم بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ حقیقت میں وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید میں نے خود ہی قلم چلایا، میں نے خود ہی جان لیا، یا مجھے ایک استاد نے پڑھا لیا۔ افسوس
اس سکھانے والے کو بھول گیا. اب پاگل کے پاس بھی سر ہے، آنکھیں ہیں، دل و دماغ ہیں، لیکن وہ نہیں سیکھ سکتا اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. اندھے کے پاس، بہرے کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو صلاحیتیں بینے کے پاس ہیں، عقل مند کے پاس ہیں اور ایک سمیع کے پاس ہیں. تو 24 گھنٹے کا اندر، اگر 24 گھنٹے میں نہیں تو ہفتے کا اندر، ہفتے کا اندر نہیں تو مہینے کا اندر، انسان کو اپنی تنہائی میں چلا جانا چاہیے. ایک جگہ کا انتخاب کر کے اور ادھر بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے حقیقت کے اوپر غور کریں کہ میں کون تھا، میں کیا تھا، میں کیا ہوں اور میرا آخری منزل کہاں ہے. اور اپنے آپ کو تنہائی میں لے جا کے غور و فکر کرے، سوچے کہ میرا انجام آخر کیا ہونے والا ہے. ایک دن اس نے اکیلا قبر میں رہنا ہے، اکیلے اس نے بڑے منازل طے کرنے ہیں. تو اس سے پہلے اپنا آپ کو کسی تنہائی کا عادی بنا دے اور ادھر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے. اور حقیقی محبوب کو اس سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں. ظاہر بات ہے دنیا میں کوئی کسی کو یاد کرتا ہے تو احسان کی وجہ سے یاد کرتا ہے کہ اس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے اور مزید کر رہا ہے. تو اللہ سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں. اگر کوئی کسی کی عطا کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے متاثر ہے تو اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں. کسی کی عہدے کی وجہ سے، کسی کی کاریگری کی وجہ سے متاثر ہے، ایجادات کی وجہ سے، تو اللہ سے بڑا کسی کے پاس عہدہ نہیں. اور اگر کوئی یعنی طاقت کی وجہ سے، کاریگری کی وجہ سے، اللہ کے سے بڑا کوئی کاریگر نہیں. اگر کوئی کسی کے حسن پر فریفتہ ہے تو اللہ سے بڑا کوئی حسین نہیں. اللہ سے بڑا کوئی خاص حسین نہیں. اللہ کی خوبصورتی کی گواہی سورج کی روشنی دیتا ہے، سورج کی کرنیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتی خوبصورتی کی گواہی پھلوں کا رنگ دیتا ہے، پھلوں کے ذائقے دیتے ہیں، پھلوں کا ڈیزائن دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی گواہی یعنی پھولوں کے رنگ دیتا ہے، سائز دیتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی گواہی پھولوں کے ڈیزائن دیتا ہے. اور مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے پھولوں کی شکلیں اللہ کی خوبصورتی کی گواہی دیتے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف بر اعظموں میں، ملکوں میں مختلف قسم کے پرندے رہتے ہیں اور ان پرندوں کی خوبصورتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورتی کے اوپر گواہی دیتے ہیں. اور ان کی خوبصورت لہلہاتے چہچہاتے خوبصورت آوازیں اللہ کی خوبصورتی کی گواہی دیتے ہیں. باہر کے سیزن میں ادھر گلگت بلتستان میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر کے سامنے ایک اخروٹ کا درخت ہے. اس کے اوپر ایک پرندہ آتا ہے، بس وہ مختصر ایک شارٹ سیزن کے لیے آتا ہے، مہینہ 1.5-2 مہینے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد پھر غائب ہو جاتا ہے. یعنی باہر کی ابتدائی جب پھول کھل رہے ہوتے ہیں، کوملیں نکل رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس درخت کے اوپر بیٹھ کر صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم وہ آوازیں لگاتا ہے. ایک دن میں بیٹھا، میں نے کہا اس کی آوازوں کو گن لوں. 1-2 کر کے انگلیوں میں نے گنا
12 قسم کی آوازیں لگائی ہے، اور میں نے اس مرتبہ سوچا ہے کہ اس سیزن میں جاؤں گا اور اپنے یوٹیوب کے لیے اس کی آواز کو کیچ کروں گا. لیکن یقین جانے کئی مرتبہ میں اس کے قریب گیا پکڑنے کے لیے کہ اس کو غور سے پکڑ کے دیکھوں کہ کیا چیز ہے یہ. اس کی جو خوبصورتی تھی، اس کے رنگ و روپ تھا، اس کا سائز، اس کی پھرتی، اس کی سپیڈ، اور پھر اس کے بعد اس کی آوازوں کی دلکش جو ہے نا آوازیں، اس کی آوازیں دلکش اور مختلف ڈیزائن کی، رنگوں کی مختلف آوازیں. ایک آواز نہیں لگاتا، اپنا بدل کے آواز نکالتا ہے. بتاؤ کہ میرا رب کتنا حسین ہوگا، اس کی آواز کتنی حسین ہوگی. سورہ رحمان کی تلاوت کریں گی قیامت کے دن، دنیا ساری مدہوش ہو جائے گی. تو اگر کوئی حسن کی وجہ سے فریفتہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی حسین نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی طاقتور نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑھ کر کوئی خالق نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں. رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے پالنے والا ہے. اس کی پالنے کا سسٹم دیکھو، پالنے کا سسٹم دیکھو کہ سمندروں میں کتنی مخلوق کو پال رہا، کتنی بڑی بڑی مچھلیوں کو ٹنوں کے حساب سے کھلاتا ہے. ان کی کوئی دکان نہیں، فیکٹری نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہے. آسمان و زمین کے خزانے اس کے پاس ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی رزق دینے والی ذات ہے، اور رزق دینے پر بہت بڑی قوت اور طاقت رکھتا ہے. الفاظ کا معنی دیکھو. اللہ نے کل کائنات کے اندر بڑے بڑے سیارے بنایا. سورج کتنا بڑا سیارہ ہے، آسمان، زمین، مشتری، زحل، عطارد، مریخ، بلوتو، کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں. مشتری اس زمین سے 30 حصے بڑا ہے. اتنے بڑے سیارے بنا کر قوت کا مظاہرہ نہیں کیا. نارمل الفاظ میں کہا بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، آسان الفاظ میں. لیکن جب رزق کا معاملہ آیا، اس نے کہا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. مبالغے کی صیغے استعمال کیا، طاقت کا مظاہرہ کیا. سمندر میں مچھلیاں دیکھو کتنی ہے اور کتنی بڑی ہے. یا اللہ، تو ہی تو، ہر طرف تو ہی تو، بہت بڑا. ہر طرف تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے، معدوم ہے. ہر طرف تو ہی تو ہے. سبزیوں کی پیکنگ دیکھو، ہر سبزی کی پیکنگ الگ ہے، سائز الگ ہے. اس کے اندر دیکھو، جتنا اندر جاؤ گے اتنی صفائی ستھرائی نکلے گی. یا اللہ، ہمارے رب کے درمیان میں ایک حجاب ہے. میں آپ حضرات کو وہ حجاب دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب سے ہوتے ہوئے دکھایا. ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں جو سب سے بڑا حجاب ہے، وہ اسباب ہے. اسباب کیا ہے؟ کہ آگ نے جلایا، پانی نے پیاس بجھایا، اور دودھ بھینس سے نکلتا ہے، گوشت گائے سے آتا ہے، فصلیں زمین سے نکلتی ہے. تو یہ اسباب ہمارے درمیان میں حجاب ہے، جبکہ وہاں سے کچھ نہیں آتا. آگ نے جلانا ہوتا تو ابراہیم کو جلا لیتا.
आग ने जलाना होता इब्राहिम को जला लेता, छुरी ने काटना होता तो इस्माइल को ज़ब्ह कर लेता। समंदर ने डुबोना होता, मूसा डूब जाता। वो असबाब के बगैर भी सब कुछ दिखा सकता है। आप समझते हैं कि भैंस के थन से दूध निकलता है, रसूल करीम के उंगलियों से चश्मे निकाल के दिखाया है। पहाड़ के अंदर चट्टान से फाड़ कर गाबन ओटनी निकाल के दिखाया है। आसमान से मन और सलवा उतार के दिखाया है। हज़रत ईसा के लिए आसमान से दस्तरखान उतार कर दिखाया है। असबाब का मोहताज नहीं है। हमारे और उस खालिक हकीकी रब कायनात के सामने अफसोस के हिजाब असबाब है। हम कहते हैं कि ज़मीन से गल्ला निकलता, बस उसी के ऊपर मेहनत करते हैं। उस गल्ला निकालने वाले के ऊपर कोई मेहनत नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि भैंस से दूध निकलता तो भैंस के चारा भूसा के लिए अल्लाह का भूल जाते हैं। भैंस से अगर निकलता तो पूरा भैंस को ज़ब्ह करो, कहीं से आपको दूध नज़र नहीं आएगा। गोबर खून हड्डियाँ निकालने वाला वहदहू ला शरीक लहू है, जिसके पास ताकत और कुव्वत है। मैं तुम्हें कोई यहाँ पर अपने आप को मशहूर करने के लिए चीज़ें नहीं दिखा रहा। ये एक प्लेटफार्म है जिसकी वजह से मैं आपको एक हकीकत वाज़े करना चाहता हूँ। मैं आपको एक मारिफत इलाही का रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि आप तन्हाई के लिए वक्त निकालें, कि जहाँ तुम हो, तुम्हारे अल्लाह हो, और अपने दिल के ऊपर मेहनत करे, गैरुल्लाह से इसको पाक कर दे, इसके ऊपर ज़रब लगा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं मगर वही एक माबूद हकीकी है। ज़ुबान से भी अरकान से भी किसी की इबादत नहीं की जाएगी, सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। ला मस्जूद इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं की जाएगी। ला महबूब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं की जाएगी। अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है, बस वो एक ताकत है जिसने मुख्तसर सा टाइम हमारे लिए दिया है। उसमें अपनी ज़ात को पहचानने की दावत दी है। क्या कमाल की दावत दी है। कुरान को शुरू से उठाओ आखिर तक, मुख्तलिफ अंदाज में, चाहे अंबिया के किस्से क्यों न हो, चाहे हमद के सीगी क्यों न हो, चाहे गैरों की बर्बादी क्यों न हो, उस सब में उसकी तारीफ और उसकी पहचान है। उस सब में उसकी तारीफ, उसकी पहचान, उसकी मारिफत है। स्टार्टिंग में ही अपना तारुफ कराया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ है सारे जहानों के पालने वाले के लिए। ये नहीं कहा कि जहान तुम ही पाल रहे हो, तुम ही निज़ाम चला रहे हो, कहा सारे जहानों के पालने वालों के लिए। कैसे पालता है? एक चोंटी से लेकर हूत और अंबर मछली तक गौर व फिक्र करो। जंगल में रहने वाले दरिंदे और परिंदे से लेकर शहरों में मस्ती करने वाले अमीरों तक अपने नजरें दौड़ाओ, तो कैसे पालता है। हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से एक ऐलान है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाह व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाह व तुइज़्ज़ु मन तशाह
وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہی سلطنت عطا کرتا ہے، وہی سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں خیر ہے. وہ خیر اور شر دینے پہ قدرت رکھتا ہے. وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندوں سے مردے نکالتا ہے، مردے سے زندے نکالتا ہے، اور بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. یہاں پر تین چیزوں کے فللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. رب السماوات، جو آسمانوں کے پالنے والے ہیں، ورب الارض، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، زمین کے پالنے والے ہیں. عالمین سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین میں کبریائی ہے. اسی کے لیے آسمان و زمین میں کبریائی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے. یا اللہ تو ہر چیز پہ غالب ہے. یا اللہ تو ہر چیز پہ غالب ہے. یا اللہ تو ہر چیز پہ غالب ہے، تو حکمت والا ہے. کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس روئے زمین میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، سب. ایک ذو الجلال والاکرام ذات باقی رہے گا، سب ختم. امیر بھی گیا، غریب بھی گیا، کوٹھیاں بھی گئے، گاڑیاں بھی گئی، شہر بھی گئے، بستیاں بھی گئی، دیہات بھی گئے، سب ختم. اس نے بتا دیا ہے اذا السماء انشقت، پھٹ جائے گا آسمان، چر جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جل جائیں گے. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچ دی جائے گی. ہاں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندروں کو جھونکایا جائے گا، ان کو آگ لگ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک ہی ذو الجلال والاکرام ذات باقی رہی ہے، باقی کچھ نہیں. ہے ہی کچھ نہیں، وہی ایک ہے بس. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے. یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیری ذات کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، وہ گواہی جو تو نے خود اپنے ذات کے بارے میں دی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، تو نے گواہی دی ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، فرشتوں نے تیری گواہی دی ہے معبود ہونے کی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اور اولو العلم نے دی ہے، انبیاء نے دی ہے، علماء ربانین نے دی ہے کہ تیرا معبود ہونے کی. اس گواہی کے ساتھ میں اپنی گواہی بھی ملاتا ہوں. یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تجھ کو تسلیم کیا ہے. یا اللہ تو میرے شارک سے زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو فرما رہے کہ ہم تمہارے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. تم تین نہیں ہوتے ہیں، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. چار نہیں ہوتے، پانچواں تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اور پانچ نہیں ہوتے، چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی تم ہوں گے تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ ہی اللہ. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ تو حق ہے.
اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. یا اللہ تو گواہ رہنا تجھے ہم اپنے اللہ مان کے راضی ہے اور تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہے اور تیرے اسلام کو اپنے لیے قانون اور دین مان کر راضی ہے. تو گواہ رہنا. یا اللہ میں تیرے در کے سوالی اور بیکاری ہوں. تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے. تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. یا اللہ تیرے سوا کوئی شافی الامراض نہیں ہے, قاضی الحاجات نہیں ہے. یا اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تو ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے, تو احکم الحاکمین ہے, سلطان السلاطین ہے. یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور تیرے در سے بھیک مانگتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اپنی معرفت عطا فرما دے. ہر مسلمان کو اپنی معرفت عطا فرما دے. یا اللہ ہر مسلمان کو اپنی معرفت عطا فرما دے. اپنے محبوب کے مقام کی معرفت عطا فرما دے. تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو حنان ہے, تو منان ہے, تو انک جواد کریم بر الرؤوف الرحیم ہے. تو انک جواد کریم بر الرؤوف الرحیم ہے. تو انک عفو کریم تحب العفو ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں, میں رونا اپنا روتا ہوں, تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں. مجھے یہ دل لگی بس دل لگی معلوم ہوتی ہے. مجھے یہ دل لگی بس دل لگی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. یہاں مجھے کس نے لایا؟ یہ کس نے کر دیا سب بستیوں سے مجھ کو بیگانہ. یہ کس نے کر دیا سب محفلوں سے مجھ کو بیگانہ. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. مجھے یہ دوستی اچھی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ. یہی دوستی مجھ دوستی معلوم ہوتی ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تمام اکابرین نے ایک کتاب پڑھا رہا ہوں آج کل. تمام اکابرین نے جو اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے وہ تنہائیوں میں کیا ہے. تنہائیوں میں پلیز کچھ وقت نکال لو, کچھ وقت نکال لو تنہا میں بیٹھ کر محبوب حقیقی کو یاد کرنے کے لیے, اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے,
اپنے خالق کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ سب کچھ نے ادھر ہی رہ جانا ہے، اور اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جانا ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کی تعریف میں لگا ہے، کوئی اپنی پیسے کی، گاڑی کی، کوٹھی کی، کوئی اپنی نوکری کی، عہدے کی۔ افسوس کہ ہر ایک اپنے دل کی پہچان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اس اوپر والے کی تعریف کرتا، جس کا مقام بہت اونچا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا وَلَا تُحْصُوهَا۔ اس کی نعمتیں شمار کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، تو نہیں شمار کر سکتے۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ جب تک تو نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ اسی کو یاد کرو، اسی کو یاد کرو جس کے پاس سب نے جانا ہے۔ اس کو یاد نہ کرو جس کو تم چھوڑ کے جانا ہے، تم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ جس نے تمہیں چھوڑنا ہے اس کو اتنا ٹائم نہ دو، جس نے تمہیں نہیں چھوڑنا ہے اس کو ٹائم دو۔ گھر میں تمہارے ساتھ وہ، دفتر میں تمہارے ساتھ وہ، جنگل میں تمہارے ساتھ وہ، قبر میں تمہارے ساتھ وہ، حشر میں تمہارے ساتھ وہ، پلسرات میں تمہارے ساتھ وہ، جنت میں تمہارے ساتھ وہ، میدان مسجد میں تمہارے ساتھ وہ۔ اس کو نہ بھولو، اس کی پہچان قرآن سے حاصل کرو۔ اس نے اپنا خوبصورت تعارف کرایا قرآن میں، شروع سے آخر تک، ہر آیت کا آخر میں، ہر رکوع میں مختلف انداز سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ کہیں بولا ہے اس نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں اس نے کہا ہے انہ علیم بذات الصدور، کہیں بولا ہے اس نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہیں اس نے بولا ہے فاطر السماوات والارض، کہیں اس نے بولا ہے عالم الغیب والشہادہ، کہیں اس نے بولا ہے احکم الحاکمین، کہیں اس نے بولا ہے احسن الخالقین، کہیں اس نے بولا ہے رب العرش العظیم، کہیں اس نے بولا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیں مختلف، کہیں مختلف، کہیں مختلف، کہیں اس نے بولا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اپنی قوت کا مظاہرہ کیا ہے یہاں 12 چیزوں میں، 12 اسماء حسنہ یہاں ذکر کیا ہے، اور ایک ایک طاقت سے بڑا ہے، ایک ایک توحید سے بڑا ہے، ایک ایک معرفت سے بڑا ہے۔ یا اللہ کلام تیرا کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ ناظرین، میں کسی اور طریقے سے بھی ویڈیو بنا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو یہ کر کے دکھایا کہ آپ بھی ایسے کریں، کیونکہ تنہائی میں جو آپ اس کے ساتھ مناجات کریں گے گھر میں نہیں کر سکتے۔ گھر میں کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، کوئی بچہ روئے گا، کوئی شور کرے گا، مسجد میں کوئی آئے گا، کوئی آئے گا، کوئی جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اللہ کو ایسا گڑ گڑا کے یاد کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ کوئی پاگل ہے۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ سوات کا ایک لڑکا ڈالروں کو کمانے کی طرف غریبوں کو دعوت دیتا ہے، اور میں تمہیں اس اوپر والے کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہوں۔
دنیا تمہیں دنیا کمانے کی دعوت دے گی، میں تمہیں اوپر والے کی پہچان کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متکلم کے پہچاننے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمہیں کائنات کے بنانے والے کی پہچان کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس کے حکموں کے پورا کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ خدا کی قسم، اس کی یاد میں جو مزہ ہے، اس کی یاد میں جو مزہ ہے، وہ خوبصورت سے خوبصورت محبوب کے آغوش میں بھی نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کے سیٹ میں بھی نہیں ہے، بڑا بڑا پروٹوکول میں بھی نہیں ہے، بڑی بڑی دولت کے انبار میں بھی نہیں ہے، لاکھوں کوٹھیوں کے مالک ہونے پر بھی نہیں ہے، نیٹو کے صدر ہونے پر بھی نہیں ہے، ساری دنیا کے حاکم بننے پر بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اس کی تنہائی میں یاد کا جو مزہ ہے، اس کی تنہائی میں یاد کا جو مزہ ہے، دل کو ایک سوز ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک سکون ملتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، ایک چاشنی ملتی ہے۔ ابھی اس وقت جس سرور میں ہوں، میں کہتا ہوں یہ ٹائم نہ گزرے، ٹائم آگے جانے کا نہ ہے کہ کوئی مجبوری سامنے آئے، جانا پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ بس اس کی تعریف ہی کروں، اس کی پاکی ہی بیان کروں۔ وہاں اس نے اپنی پاکی کے لیے کیسے خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی۔ کیا ہی خوبصورت کلمات کا اپنی پاکی کے لیے انتخاب کیا، جس کا وہ مستحق ہے، اور اپنی تعریف کے لیے کیسے خوبصورت کلمات کا انتخاب کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی ولا احصی ثناءک کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق۔ خوبصورت کلمات کا انتخاب کیا ہے اپنی تعریف کے لیے، جس کا وہ مستحق ہے۔ تو اس یاد میں جو مزہ ہے،
اس تنہائی کے عالم میں جو مزہ ہے، ان مناجات میں جو مزہ ہے، وہ خدا کی قسم کہیں بھی نہیں ہے۔ چھوڑ دو دنیا کو، پکارو اس وحدہ لا شریک لہ کو، اس ذوالجلال والاکرام کو، اس محبت کرنے والے کو۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ ابھی میں نیچے شرائط پڑھا کر آیا ہوں، عقیدۃ التحوی پڑھا کر آیا ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اپنے معرفت اہل معرفت کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے۔ تم نبی نہیں بن سکتے، تم صحابی نہیں بن سکتے، ولی بن سکتے ہو۔ اللہ نے یہاں کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا تنہائی ہو گئی، میڈیا میں لے کر آ گیا۔ وہ یہ میڈیا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کہ تم بھی ایسا وقت نکالو۔ اگر کوئی ایک بھی اس کو سن کر تنہائی میں وقت نکال کر معرفت الہی حاصل کرتا تو میرا تو کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ تو میں تمہیں سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، کیونکہ میں روز تو نہیں آتا، روز تو بندہ آ ہی نہیں سکتا، لیکن کبھی کبھار تنہائی اختیار کرتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے مناجات کے لیے نکالتا ہوں۔ پلیز میں تمہارے منت کرتا ہوں، میں تمہارا منت سے ماجت کرتا ہوں، کچھ وقت نکالو، اس کا مزہ لو، ایک مرتبہ نکال کے مزہ لو، ایک مرتبہ نکالو چیک کرنے کے لیے، پھر مزہ لو۔ اور عربی الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، جس کو جو زبان اللہ نے دیا ہے اپنی ہی زبان میں مانگے گا تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اردو خوبصورت زبان ہے، اردو سپیچ بہت خوبصورت ہے، اس میں بہت فصاحت اور بلاغت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت، کیونکہ مختلف عربی سے، فارسی سے، ترکی سے، مختلف زبانوں سے اس کو بنایا گیا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت زبان جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے نا لوگ عربی کا کہتے ہیں۔ ہاں اس وقت جب اردو نہیں تھی تو عربی تھی، اردو نہیں تھی تو عربی کے بعد فارسی تھی، لیکن اردو کے بہترین خوبصورت الفاظ ہیں، لہجہ ہے، تکلم ہے، کیونکہ یہ مختلف زبانوں سے بنائی گئی ہے۔ تو پلیز اردو میں اپنی زبان میں اپنے رب کے لیے مناجات کرو، اپنے ذات سے شروع کرو کہ یا اللہ تو نے اتنے خوبصورت مجھے بال دیے، پیشانی دیا، کان دیے، ناک دیے، آنکھیں دیے، پلکیں دیے، آنکھوں کی بینائی دیے، اور اللہ دانت دیے، زبان دیا، ہونٹ دیے، بولنے کی صلاحیت دی۔ یا اللہ اس طرح یا اللہ اپنی ذات سے شروع کرو، پھر اپنے گھر کے آس پاس سے شروع کرو، پھر آسمانوں پہ جاؤ، پھر سورج چاند پہ غور کرو، سب چیزوں کے اوپر، اور اللہ کے لیے بولتے جاؤ یا اللہ تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا، تو ہی کر رہے ہیں۔ تو تمہارے سینے میں توحید بھرے گا اور معرفت الہی آئے گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود و سلام بھیج دو، پڑھو ان کے اوپر درود، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی معرفت حاصل ہوگی۔ پلیز معرفت الہی حاصل کرو، اللہ کی پہچان حاصل کرو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے تمہارے لیے دعا مانگی ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنی معرفت عطا کر دے۔ اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔